بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اتنی دیر گزر گئی کہ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور واپس آ کر ایک طویل سجدہ کیا۔ وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شاید روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ایک طویل سجدے کے بعد جب اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں میری رائے پوچھی کہ میں تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ یا اللہ، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ کے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ میری رائے میری امت کے بارے میں پوچھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب جو پہلی مرتبہ دیا، یا اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ کے بندے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کریں، آپ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی غمگین نہیں کریں گے۔ سوچئے کہ کوئی بھی استاد ہو یا کوئی والد ہو یا کوئی شفیق ہو، ہر شاگرد کے بارے میں استاد یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کا کمزور سے کمزور شاگرد بھی کامیابی حاصل کرے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کمزور سے کمزور اولاد کامیابی حاصل کرے، لیکن باپ کی محبت سے بڑھ کر، ماں کی محبت سے بڑھ کر، استاد کی محبت سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے محبت تھی، اور یہ محبت لازوال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جب انسان اس طرح کی ہستی کے امتی ہو، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وفائیں، ایک دل والا انسان، صاحب ضمیر انسان، ایک ظرف والا انسان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان محبتوں کو، ان وفاؤں کو سنتا ہے، تو پھر دل سے یہ بات نکلتی ہے اور انسان یہ ارادہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان، تو اپنے نبی کی نافرمانی کو چھوڑ دے، تو اپنے نبی کے تابع ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، کہ تیرے نبی نے تیرے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تیرے نبی نے تجھ سے بڑی وفائیں کی ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، بجا تم نے کہا وہ گنبد حضرا میں رہتے ہیں، بجا تم نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گنبد حضرا میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ شفق میں، آسمان میں، چاند میں، تاروں میں، سورج میں رہتے ہیں، نظر والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر منظر میں رہتے ہیں۔